پاکستان تحریک انصاف نے تمام تر واویلے کے باوجود اسمبلی کے اندر وہ واویلا نہیں کیا جس کی توقع شاید ان کا ورکر بھی کر رہا تھا۔ پاکستان تحریک انصاف سینٹ کے اندر جب یہ ترمیم پاس ہو رہی تھی تو خاموشی سے باہر چلی گئی۔ جو علی ظفر صاحب نے تقریر کی وہ علی ظفر صاحب تقریر ویسے ہی کر سکتے ہیں۔ جن جذبات کا اظہار حامد خان صاحب اب باہر آ کے کر رہے ہیں اور وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ سیاہ دن ہے، یہ بہت بڑا حملہ ہے، ہم چیف جسٹس منصور علی شاہ کو ہی چیف جسٹس مانیں گے 26 تاریخ کو، اور اس آئینی ترمیم کو ہم نہیں مانیں گے۔ وہ تمام سینٹیمنٹس اور وکلا تحریک چلائیں گے، اور قاضی فائز عیسیٰ کے جانے کو انہوں نے یوم نجات قرار دیا۔ حالانکہ قاضی فائز عیسیٰ کے اوپر میں سیپریٹ پیس کر سکتا ہوں۔ ان کے بارے میں جتنے مغلظات اگلے گئے ہیں، ان کے بارے میں جتنی غلط فہمی پھیلائی گئی ہے، ان کو ناکردہ گناہوں کی جس طریقے سے سزا دی گئی ہے، اور ناکردہ گناہ کیا تھا؟ ایکسٹینشن کا۔ اور کل آپ نے لاء منسٹر کو سن لیا آن دا فلور آف دا سینٹ، جو کہہ رہے تھے کہ 3 میری ملاقاتیں ہوئیں اور تینوں ملاقاتوں کے اندر چیف جسٹس نے کہا، اور یہ آئینی ترمیم سے ہٹ کی بات میں کر رہا ہوں، کہ مجھے ایکسٹینشن میں کوئی دلچسپی نہیں ہے، جو بھی آپ نے کام کرنا ہے وہ میرے بعد لاگو ہوگا، آئی ایم ناٹ انٹرسٹڈ، آئی ایم لیونگ۔ یہ میں آپ کو پہلے بھی رپورٹ کرتا آ رہا ہوں کہ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے ایک مسلسل سٹینس رکھا ہے کہ مجھے کچھ نہیں چاہیے، لیکن اس کے باوجود وہی جانور کی ایک دم اور مرغے کی ایک ٹانگ، کہ جی نہیں 3 بندوں کو ایکسٹینشن دینی ہے، 3 بندوں کا اس میں انٹرسٹ ہے، یہ اپنے آپ کو طول دینا چاہتا ہے۔ وہ 25 تاریخ کو جا رہے ہیں لیکن ان کے خلاف تحریک چلا رہے ہیں یوم نجات۔ اور جس فورم کے اندر آپ احتجاج کر سکتے تھے، اس فورم میں بیٹھ کے آپ تقاریر کر رہے ہیں اور تقاریر سنوا رہے ہیں اور میڈیا میں پبلسٹی لے رہے ہیں، اور اس فورم سے جو ترمیم ہو رہی ہے اس کے خلاف باہر جا کے آپ احتجاج کر رہے ہیں۔ تو پاکستان تحریک انصاف نے ایک تو وہ احتجاج نہیں کیا، اعتراض کرتے رہے بڑے جمہوری انداز سے، لیکن احتجاج کا طریقہ کہ جی ہم اسمبلی چھوڑتے ہیں، یہ تو 2 نمبر اسمبلی ہے، آئین تباہ ہو گیا بغیر، کچھ ایسا نہیں ہوا، جس سے آپ کو پتہ چلے گا کہ پبلک کے اندر سینٹیمنٹ وہ کیا جنریٹ کرتے ہیں، اور جہاں پر اپنے مفادات ہیں، اپنی سیٹس ہیں، اپنے سینیٹرشپ ہے، اپنے پرکس اینڈ پریولیجز ہیں، اپنا سٹیٹس ہے، اس کو وہ کیسے پریزرو کرتے ہیں۔ تو ایک تو یہ ہو گیا۔ دوسرا ہے کہ جس طرح تحریک انصاف نے اپنے ورکر کو گھمایا ہے ادھر ادھر، شاید ہی کسی جماعت نے اپنے ورکر کے ساتھ یہ کیا ہو۔ ان کو پہلے تو علیم گنڈا پور کا بہت بڑا ڈرامہ وہ کرواتے رہے، علیم گنڈا پور آ رہے ہیں، علیم گنڈا پور جا رہے ہیں، اور اسلام آباد بند ہے، اور کنٹینر لگ رہے ہیں، اور ریولوشن آ گیا ہے، اور سارے لوگ اس کے اندر کنزیوم ہوئے، اور بیک اینڈ کے اوپر مسلسل بذریعہ مولانا فضل الرحمان کی ٹیم کے وہ کمیٹی کا حصہ بھی رہے۔ 10 میٹنگز ہوئی ہیں اس کمیٹی کی، جس کمیٹی کے اندر پاکستان تحریک انصاف کے ممبران نے شرکت کی، جس نے 26ویں آئینی ترمیم کا باقاعدہ مسودہ بنایا۔ 10 میٹنگز ہوئی ہیں، اس کے اندر یہ شریک تھے، ان دنوں میں بھی شریک ہو رہے تھے جب اسلام آباد کے اندر کنٹینر لگے ہوئے تھے اور علیم گنڈا پور اسلام آباد پر قبضہ کرنے کی باتیں کر، تمام ورکر اس کے اندر لگے ہوئے تھے، اور بالکل برابر میں کمیٹی بھی اپنی کام کر رہی تھی۔ ایک طرف آپ بتا رہے تھے کہ ہم کسی صورت اس کو نہیں مانیں گے، دوسری طرف مولانا فضل الرحمان کے ڈرافٹ کو آپ انڈورس بھی کر رہے تھے۔ ایک طرف آپ کہہ رہے تھے کہ ملک کے اندر ہم نیچے کی زمین اوپر لے آئیں گے، دوسری طرف عمران خان کے ذریعے جیل میں سے پیغام بھی دے رہے تھے کہ مولانا آپ ذرا بات کریں، تھوڑا سا اور اس کو ڈائلوٹ کر لیں۔ ایک طرف آپ سینٹ کے اندر کچھ نہ اپنی سیٹ کو چھوڑتے ہیں، اور دوسری طرف آپ باہر آ کے وکلا کو سڑکوں پر لانے کی بات کرتے ہیں۔ تو یہ جو تضاد ہے، یہ پاکستان تحریک انصاف نے اپنے ورکرز تک پہنچایا، اور ورکرز کو آخر دم تک یہ بتاتے رہے کہ ہم نہیں ہونے دیں گے۔ قومی اسمبلی کے اندر بھائی آپ کے جتنے بھی ممبران ہیں سنی اتحاد کونسل کے پلیٹ فارم سے، ان کو ساروں کو رکھے تو صحیح۔ ورکرز کو یہ بتاتے رہے کہ جی ہمارے ممبران اغوا ہو گئے ہیں، اور ورکرز نے ان کو ادھیڑ کے رکھ دیا۔ خواتین کے بارے میں جو گندی زبان استعمال کی، جو سینیٹر زرکا ہیں، ان کے بارے میں ان کے ورکرز کے ٹویٹس دیکھیے، ان کو انہوں نے کہیں کا نہیں چھوڑا۔ دوسری طرف آپ دیکھیے جو قومی اسمبلی کے اندر ممبران ہیں جن کے ٹکٹس پی ٹی آئی کے ہیں، اور انہوں نے کبھی اپنا ووٹ پی ٹی آئی کی پالیسی کے خلاف ڈالا ہی نہیں، 26ویں آئینی ترمیم کی اگر آپ مثال لے لیں، لیکن ان کو وہ اغوا ہو گئے ہیں جی، وہ غائب ہو گئے ہیں جی، ہمارا ان سے رابطہ نہیں ہے جی، وہ جو ہے اس وقت کسٹڈی کے اندر ہیں، اور وہ ووٹ ڈالیں گے ترمیم کے حق میں، ان کو مجبور کیا جا رہا ہے جی۔ اور فلور آف دا ہاؤس کی آپ بات کر رہے ہیں، جو 4 ممبران ہیں انہوں نے جو ووٹ ڈالے ہیں، وہ ووٹ
آپ لے جائیں، اب ٹریبونل کے سامنے پتہ چل جائے گا کہ ان میں سے آزاد کون ہے اور ایفیڈیوٹ والا کون ہے، کیا ان کو پھر پارٹی پالیسی لاگو ہوتی ہے نہیں ہوتی ہے، اور سنی اتحاد کونسل کی پارٹی پالیسی لاگو ہوتی ہے اگر وہ اس کا ممبر ہے، یا پی ٹی آئی کی پالیسی لاگو ہوتی ہے اگر الیکشن کمیشن نے پی ٹی آئی کو بطور پارلیمانی جماعت مان لیا، یا وہ مکمل طور پر آزاد ہے۔ تو آپ جائیں، تو وہ 4 ممبران ہیں جو واضح انداز سے جنہوں نے دیا اپنا ووٹ قومی اسمبلی میں، لیکن 20 ممبران اغوا ہو گئے ہیں جی، اور ہمیں پتہ نہیں چل رہا جی، اور ان کو ڈالے اٹھا کے لے گئے ہیں جی، یہ تمام کا تمام بیانیہ ڈیولپ کیا گیا۔ اگین ورکرز انہوں نے اس تمام معاملے کے اوپر بڑی سنجیدگی سے اپنا رد عمل دیا، اور حکومت کو اور انٹیلیجنس ایجنسیز کو اور فوج کو ادھیڑ کے رکھ دیا۔ تو آخر میں کیا پتہ چلا کہ سینٹ کے اندر پی ٹی آئی کا ایک سینیٹر بھی درکار نہیں تھا ووٹ ڈالنے کے لیے۔ قومی اسمبلی کے اندر پاکستان تحریک انصاف کے حمایت یافتہ 4 لوگوں نے ووٹ ڈالا، لیکن پاکستان تحریک انصاف کے جتنے بھی نام دے رہے تھے، جن کو آپ گالیاں نکال رہے تھے، ان کا کوئی نام و نشان نہیں تھا۔ یہ 3-4 آپ کو ڈسٹریکٹ کیا گیا، ورکرز سے میں مخاطب اور بتا رہا ہوں، آپ کو ڈسٹریکٹ کیا گیا، آپ کو ٹرک کی بتی کے پیچھے لگایا گیا، کیونکہ اصل میں پالیسی یہی تھی کہ آئینی ترمیم سے ہم اتفاق تو کرتے ہیں، لیکن چونکہ عمران خان اس وقت جیل میں ہے تو اس وجہ سے ہم پاس کرواتے ہوئے اچھے نہیں لگتے، تو اس آئینی ترمیم کو آرام سے پاس ہونے دیا، کہیں پر کوئی احتجاج نہیں ہوا۔ اب حامد خان صاحب جس قسم کا احتجاج کر رہے ہیں وہ ایک لاہوری گروپ ہے جس کا ذکر کیا ایم ایل ولی نے اپنی اسپیچ کے اندر، سینٹ میں انہوں نے ذکر کیا، اس کا وہ حصہ ہیں۔ ان کے معاملات ہائی کورٹس کے اندر وہ کیسے کیسز لگوایا کرتے تھے، جج صاحبان اپنے چیمبر سے کیسے پہنچایا کرتے تھے، اب وہ چیمبرز کے ہاتھ میں سے یہ طاقت نکل گئی ہے، اور اب وہ پارلیمانی کمیٹی چیف جسٹس کے لیے، جوڈیشل کمیشن ججز کی تعیناتی کے لیے اس کے ہاتھ میں چلی گئی ہے۔ یہ چیز آپ کو قابل قبول نہیں ہے۔ اس احتجاج کا پی ٹی آئی کی سیاست سے کوئی تعلق نہیں، لیکن پاکستان تحریک انصاف نے جس طرح اپنے ورکر کے ساتھ پچھلے 2-2.5 مہینے میں کیا ہے، میرے خیال میں اس طرح میں نے کسی جماعت کو اس بڑے پیمانے پر اس تسلسل کے ساتھ اپنے ورکر کو بیوقوف بناتے ہوئے نہیں دیکھا۔